آخر میں ہمارے ہم سب کے بڑے مربی بزرگ، بلکہ میں ادبی حوالوں سے یا تعلیمی اور تدریسی حوالوں سے بات کروں تو پروفیسر خالد محمود صاحب کی شخصیت ہم سب کے لیے بھیشم پتامہ جیسی ہو گئی ہے، اور وہ ہر قدم پر، ہر مرحلے پر جو ان کے مشورے ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی خفگی ہے، وہ بڑا کام کرتی ہے اور ہمارے لیے بڑے راہ بن جاتی ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آج کے صدر اعلی وقار پروفیسر خالد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاداب صاحب کی تعارف کے دوران مجھے صرف ایک لفظ پر اعتراض ہے کہ یہ بزرگ پر، اکثر یہ بزرگ کہہ دیتے ہیں اور کوشش کا جان بوجھ کے کہتے ہیں، یہ تو احساس دلاتے ہیں اس چیز کا جو میں نہیں ہوں۔ بزرگی کی جتنی قسمیں ہیں عمر سے لے کر عقل تک، ان میں سے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے آج کا دن بہت ہی زیادہ یعنی ایک یادگار دن ہے۔ ایک تو اس لیے کہ میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی، لیکن اپنے جامعہ کے وائس چانسلر صاحب کو، جن کی تعریف میں پچھلے 20 دنوں سے سن رہا ہوں، پہلی مرتبہ ان کو دیکھا ہے میں نے۔ یہ میری نصیبی ہے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ حیرت ہوگی سب کو کہ جو 50 سال سے جو شخص دلی میں رہ رہا ہے اور جس نے 40 سال جامعہ میں اردو پڑھائی ہے، وہ اس قدر یعنی اس حد تک بدنصیب ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ جب میں وہاں پر ٹیچر تھا اس وقت تشریف لائے ہوتے، خیر فیض تو پوچھتا ہی رہے گا۔ خوش نصیب ہے ہمارے دوست کوثر مظہری صاحب، جو 2-3 مہینے کے بعد شعبہ اردو کے صدر بننے والے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر، آپ پہ حق بھی ہے یہ کہ آپ زبان کے آدمی ہیں، فارسی یا اردو یا اور 12 زبانوں کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شعبہ اردو اپنی تاریخ کے سب سے بلند مقام پر پہنچے گا، مجھے یقین ہے۔ حضرات، صدر کا معاملہ یہ ہے، صدر سے زیادہ میرے خیال سے قابل رحم کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارے پڑھے لکھے عالم باتیں کر چکے ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں ہو چکی ہوتی ہیں ساری، تو پھر صدر کو بلایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور اس سے زبان خاموشی کہا جاتا ہے کہ اب ہمت ہو کچھ کہہ کے دکھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ سوائے ریپیٹیشن کے، تو اب یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھ سے ایک ایسی بات ہمارے مشتاق صدف صاحب نے کہی تھی جس میں مجھے برا لگ جانا چاہیے تھا اور لگا بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تقریر جامع اور مختصر کیجیے، تو میں مختصر کا مطلب تو سمجھ گیا تھا۔ اس اعتبار سے تو مجھے یہ کہہ کر بیٹھ جانا چاہیے کہ جتنے لوگوں نے جتنی باتیں کہی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور شکریہ، خدا حافظ۔ یہ ہے جامعیت، اس سے زیادہ جامعیت جو ہے مشتاق صدف بھی اپنی بات میں ملا سکتے۔ لیکن اگر یعنی ظاہر ہے کہ میں بھی اسی مزاج کا ہوں جس مزاج کے ہمارے کوثر صاحب ہیں، تو اس لیے میں کچھ اور باتیں بھی کہوں گا۔ یہ تو میری تقریر کا پہلا حصہ ہے جو ختم ہو گیا۔ اب سب سے پہلے میں مشتاق صدف کی جتنی تعریف کروں اور جتنا ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے، وہ اگر پیدا نہیں ہوتے اور وہ اگر پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ان میں اگر محبت نہیں ہوتی اور اگر تعلق نہیں ہوتا تو یہ کتاب بھی وجود میں نہیں آتی۔ سچ بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا تحفہ خصوصاً جامعہ والوں کو، عموماً پوری اردو دنیا کو دیا ہے۔ میں ان کا جتنا بھی شکریہ، انہوں نے کوثر مظہری نے کہا ہے کہ وہ احسان مند ہے، میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بھی احسان مند ہوں کہ ان کی وجہ سے ایک بہت اچھی کتاب، حالانکہ اس طرح کی کتابیں آتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے
میں نے اس کی کتاب کو پڑھا اور میں مقدمہ پڑھا ان کا خاص طور سے. مقدمہ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنے لائق آدمی ہیں. اتنا اچھا مقدمہ مجھے ایسے میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ایسے توقع بھی نہیں تھی. کمال کا مقدمہ لکھا ہے. اور شاید مقدمہ لکھنا بھی انہوں نے کوثر مظہری سے ہی سیکھا ہے, کیونکہ کوثر مظہری صاحب نے اپنی ایک اور کتاب یہی نظم کا نیا سفر, وہ میں نے اس کا مقدمہ بھی پڑھا, مجھے لے کے آئے تھے. اور وہ اگر سب سے اچھی چیز اس پوری کتاب میں وہ شاعری ایسی ہے کہ جو شاعری ویسے بہت اچھی ہوتی ہے نئی نظم, لیکن اس میں بہت سی نظمیں تو آصف زدہ ہیں, یعنی اسلامی نظمیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے کمال کا مقدمہ لکھا ہے. کوثر مظہری یعنی یہ توقع تھی, اس لیے میں حیران نہیں ہوں. لیکن یہ کہ مشتاق صدر سے توقع نہیں تھی, یہ میری کوتاہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہاں جانے کے بعد تاجکستان یہ ہوتا ہے, وہاں ان کو مواقع بہت ملے. ان کی صلاحیتوں سے میں واقف تھا اور ہوں, اور بہت پرانے بہت عرصے سے واقف ہوں. لیکن یہ کہ یہ مقدمہ آپ نے لکھا ہے, واقعی مجھے رشک آیا کہ آپ اتنا اچھا مقدمہ بھی لکھ سکتے ہیں. بہت اچھا لگا. اچھا, یہ تو اس پر تو یعنی خاص طور سے جو اس کا آخری حصہ ہے, اور وہ حصہ جس میں آپ نے ان کی شاعری پہ گفتگو کی, اور آپ نے بھی سچی بات یہ ہے کہ جہاں ضروری تھا وہاں اختلاف بھی کیا ہے, اور بڑی بے جبری سے اختلاف کیا ہے. جہاں آپ نے اختلاف کیا ہے وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ بھی بتاؤں. حالانکہ اختلاف آپ نے ان سے کیا ہے جو آپ سے سینئر ہیں, بڑے ہیں, پروفیسر ہیں, لائق ہیں, لیکن آپ کا اختلاف میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. اس طرح کی گفتگو آپ نے اس کے اندر کی ہے. اس کے علاوہ یعنی ایک کام اور بھی ہے کہ اس کی گفتگو عام طور سے لوگ کرتے نہیں ہیں, حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہر چیز کو جو اس کی ظاہری شکل و صورت بھی اگر اچھی ہوتی ہے تو زیادہ متوجہ کرتی ہے چیز. اب اس طرح کی زمانہ گیا کہ لوگ صرف متن پڑھ لیتے ہیں اور اس کا مزاج دیکھ لیتے ہیں, اور اچھا ہے تو اچھی ہے, لیکن نہیں, کتاب بھی تو اچھی ہونا چاہیے. پڑھنے کو جی چاہے, وہ متوجہ یعنی اس کو دیکھ کے اچھا لگے. بعض زیادہ ویسی ہوتی ہے کہ کتابیں جی چاہتا ہے کہ دیکھتے رہو. بعض کتابوں کی ٹائٹل اتنے خوبصورت تصویریں, اس میں بھی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اس کا جو ایک تو یہ کہ میں اس کی بھی داد دوں گا کہ انتصاب آپ نے ایسے لوگوں کو کیا ہے جو بہت ہی اردو دنیا کے بڑے اسکالر تھے. اور ہماری بدقسمتی ہے ہماری زبان کی کہ وہ چاروں میں سے 3 لوگ بہت کم عمری میں داغ مفارقت دے گئے. سچ بات ہے کہ ان سے بہت کچھ امیدیں تھیں, لیکن آپ نے عنبر گہرائی کی, عبد الرحمن صاحب, مولا بخش, راشد انور راشد, ان لوگوں کا نام انتصاب کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی. مجھے بہت اچھا لگا. مجھے ایسا لگا کہ آپ نے واقعی آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں, انسانی صفات, آپ نے ان کو یاد کیا. ورنہ عموماً جو ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے نام انتصاب کر دیتے ہیں اور ان سے کچھ فائدہ بھی پہنچتا ہے, لیکن آپ نے یہ کام بھی بہت بڑا کیا. کتاب کے مجموعی صفحات 504 ہیں, اور مضامین جو ہیں وہ ہر عمر کے اسکالرس کے مضامین شامل ہیں اس کے اندر. ترتیب کے اعتبار سے موضوع کی مناسبت سے ترتیب آپ نے اس کے کی ہے, اور ٹائٹل بہت پرکشش ہے. ٹائٹل جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈا اور روشن کرنے والا ٹائٹل ہے آپ کا, جو مجھے, کیونکہ عموماً اس پہ بات ہوئی نہیں, اور چونکہ جن پہ بات ہو چکی ہیں ان کو دہرانے سے کے بجائے اتنے سارے لوگوں نے گفتگو کی, لیکن اس ضروری چیز پر کسی نگاہ نہیں ڈالی. سب کو بعد میں مل بھی سکتی ہے کتاب, تو وہ یعنی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ مجھے بہت پسند آیا, قابل داد و ستائش ہے. اب رہا سوال کوثر صاحب کی تصویر کا, تو کوثر صاحب کی تصویر کا کیا کہنا. کوثر خدا واقعی عجیب تصویر ہے, دیکھیے اور دیکھتے رہنے کے قابل ہے. کمال کی تصویر ہے, بہت خوبصورت. اس تصویر میں وہ کوثر مظہری نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے, جو وہ شاعری میں ہیں, جو وہ تنقید میں ہیں, اختلافی گفتگو ان کے بارے میں بہت کی جاتی ہے. اتنی زیادہ جتنے انہوں نے اختلافات کیے ہوں گے اس سے کئی گنا ان کے اختلافات ان کے ساتھ بڑھ دیے جاتے ہیں.
یہاں بھی اختلاف اس سے لڑ گئے اس سے جھگڑ گئے. میں نے تو 20-25 سال میں ان سے کو کبھی لڑتے ہوئے پہلے میں نے خود تو ضرور ایسا ہوتا ہوگا آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو سب غلط جھوٹے نہیں ہیں لیکن ہے یہ ان میں خوبی. اور وہ جو انہوں نے شعر پڑھا ہے انور پاشا نے وہی خوبی ہے جو اقبال نے شعر کے اندر بیان کی ہے. اور اتفاق سے وہ شعر اگر یہ نہیں پڑھتے تو میں پڑھتا. لیکن یہ کہ ان کی یہ تمام جو شخص کسی اور چیز کو نہیں سمجھ پاتا اور دوسری خوبیاں بیان کرنے میں قاصر رہتا ہے وہ ان کی اختلافات کو اور ان کی اس کے نام اس جو ان کو خمیز سمجھتے لے کے بیٹھ جاتا ہے اور تعریفی انداز میں بیان کرتا رہتا ہے. اچھی چیز ہے, مخالفت تو نہیں کرتے اختلاف, لیکن میں گواہ نہیں ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے 40 سال کیا بڑا دھوکہ ہے جو آپ نے ان کے اختلاف نہیں دیکھا. میں نے 40 سال گزارے, ان کے ساتھ بھی مجھے بڑا بھائی کیونکہ یا تو انہوں نے مجھے بخش دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں بھی اسی مزاج کا ہوں. اگر کسی نے بلاوج جو مجھے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب میں بھی اسی رنگ میں آ جاؤں. تو ایسا ہم نے ان کو دیکھا نہیں. یہ سب چیزیں ان میں ہیں اور جتنی ہونا چاہیے اتنی ہی ان کے اندر ہے. تو جو ان کی مسکراہٹ ہے بڑی اس کے اندر فطری نارمل مسکراہٹ ہے. اس میں نہ تصنع ہے نہ بنا. آپ دیکھ لیجئے, کتاب اٹھائیے ذرا مجھے دیجیے, دیکھیے آپ دیکھ لیجیے کتاب, وہ دیکھ لیجیے وہاں. اس میں آپ دیکھ کے بتائیے مجھے, کیونکہ میں تصویر شناس ہوں. اگر آپ نے مجھ سے اختلاف کیا تو آپ یہ غلطی پر ہوں گے. تو اس میں نہ اس میں مسکراہٹ میں تصنع ہے, نہ بناوٹ ہے, نہ غرور ہے, نہ تمکرت ہے. کوئی منفی پہلو ان کی تصویر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر آپ کو نظر آئے تو یہ آپ کی نگاہ کی کمزوری ہے, آپ کی مزاج کی کمزوری ہے, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. اچھا تو اس لیے ایک ایسا شخص وہ پورے اگر ان کو سچے کہ نام اس کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو دیکھیے اور ان کو میری نگاہ سے دیکھیے کہ ان میں وہ ساری خوبیاں خامیاں جن کو آپ نے بیان کی وہ ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ نے اپنی خامیاں بھی اس میں شامل کر لی ہیں پورے دونوں ملا کر. یہ ہے جن کے پوری کتاب جو ہے وہ ٹائٹل وغیرہ کا مسئلہ ہے اس کا. اب ان کی اب رہا سوال اختلاف کا تو ڈیو ریسپیکٹ انگریزی کا لفظ ہے, پتہ نہیں میں نے صحیح بولا بھی کہ نہیں. تو اب ایک اختلاف مجھے بھی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں کوثر صاحب کی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ کوثر مظہری اسرار و آثار پسند نہیں آیا. نہ چونکہ ان میں نہ اسرار ہیں نہ آثار ہیں, تو بالکل صاف ستھری ایسی شخصیت ہے. اسرار سے ان کو کیا لینا دینا, اور آثار ابھی تو ہاں اگر یہ جمیل مظہری کی کتاب ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ ہاں ان کے آثار بات کی. لیکن یہ تو جوان آدمی ہے تو نہ اثرات کی ضرورت ان کو, نہ ان کو کوئی ایسا بھید ہے, نہ مخفی کوئی چیز ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسے آثار ہے, نہ آثار و صنادید قسم کی کوئی چیز ہے, نہ آثار قیامت ہے. تو یہ اس سے مجھے یہ ساری اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ان کی کتاب کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ ایک کالے ٹیکے کے طور پر انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. بہرحال یہ جو ہے اس کے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مشتاق صدف کے بارے میں میرے خیالات پہلے بھی اچھے تھے, اب بھی اچھے ہیں, آئندہ بھی اچھے رہیں بشرطے کہ یہ اسی طرح کے کام کر. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری باری ہے, ایسا نہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کام یا کرتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.